بھی ایسا نہیں ہے جس نے شکایت نہ کی ہو کہ ایک گیم سے داخل ہوئے، انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے کئی صفحات پر. میں نے کہا بھائی مجھے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلے پوچھتا ہوں بچوں سے اللہ والا بننا ہے یا نہیں بننا ہے. اللہ والا بننا ہے تو حضرت والا ویڈیو گیم نہیں کھیلتے تھے، اور دوسرے جتنے اللہ والے ہیں وہ ویڈیو گیم نہیں کھیلتے تھے. وہ تو اس میں پھر 5 منٹ 10 منٹ کرتے کرتے پھر 1000 سے زیادہ سنا ہے ویڈیو گیم ہے. تو سامنے گندا ویڈیو گیم آ گیا، تو ایک وقت میں 4 دفعہ آ گیا. تو انہوں نے مجھے پھر ٹیلی فون کیا، تو میں نے کہا اس میں لاک لگوا لیں. کہ نہیں، یہ کنٹرول روم سے آ رہا ہے، یہ سب کمپیوٹروں پر گندے گیم. آپ بتاؤ ہاسپٹل میں کوئی گیم کھیلنے کی اجازت ہے؟ آخن جیسی ہاسپٹل تباہی کے لیے، جنہوں نے حضرت والا ایک جملہ ہے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے ہفتے میں 5 دفعہ یہ کہلواتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی جو چیز مانگیں، جس میں سے ایک تو براہ راست تباہی اور آگے چل کے تباہی کا خطرہ ہے، تو اگر ان کی بات نہیں مانی ماں باپ نے اور بیٹا اور بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جن والدین نے بیٹا اور بیٹی کے آنسو برداشت کیے تو بیٹا جنید بغدادی بنے گا، بیٹی رابعہ وسریہ بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. حدیث بات کا مفہوم ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں. آج تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے اتنے برسوں میں کہ بچے کو انہوں نے ویڈیو گیم دی ہو اور وہ ویڈیو گیم تک رکا ہو. راتوں کو اٹھ کر والد صاحب کا موبائل نکال کے 2 بجے تک ویڈیو گیم کھیلی. آج تک اتنے ای میل آتے ہیں، اتنے خط آتے ہیں. تو شیخ کا فرض ہے وعلیکم السلام کہ وہ جہاں دیکھیں نقصان کا آگے خطرہ ہے تو اس کو ابھی سے روک دیں. ویڈیو گیم سے پھر کارٹون، پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا دیں کارٹون جائز ہے، ہوتے ہوتے اولاد تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ویڈیو گیم کھیلنا، ابھی ایک اتنا نیک آدمی اس کا دوسرے ملک سے فون آیا کہ میں آج کل پاکستان انڈیا کی کرکٹ دیکھ لیتا ہوں. اتنا نیک کیا سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا نیک. میں نے کہا اس میں عورتیں نہیں ہوتی بےہودہ؟ خاموش. میں نے کہا آپ نے فتوے کا سنا نہیں کہ سطر جو ہے وہ مردوں کا نظر آ رہا ہے، آگے پیچھے اتنا چست لباس پہنا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ خاموش. کا فتوا لو کرکٹ کے بارے میں، کیا کمائی کے بارے میں کیا فتوا آیا ہے بنوری ٹاؤن سے، اور اس میں جو بےہودہ لڑکیاں اور قریانی فحش یہ سب جائز ہو گیا آپ کے لیے. معافیا مانگ رہے تھے، غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا. کون سا ایسا گھر ہے جس میں 15 منٹ کے بعد ویڈیو گیم لے لیں گے؟ ہر وقت ماں سر پر کھڑی، یہاں تک کہ نیک خاندان ماں پر ہاتھ اٹھایا ویڈیو گیم سے روکنے پر، ہاتھ اٹھایا ہے باقاعدہ. بعد میں پھر تعویذ لینے آتے ہیں، تو فرض واجب تو نہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر اسی میں لگا رہے گا. اور قرآن پر کہاں پکا ہوگا اس کا؟ کیسے حافظ بنے گا؟ اللہ والا کیسے بنے گا؟ دوستوں کے پاس چلے جائے گا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی عمر کے چلے جاتے ہیں دوسرے گھر میں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور وہاں جا کے سب تماشے ہو رہے ہیں. یا ننیال میں یا ددیال میں یا پھر پڑوس میں یا کہیں بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس وقت تو کل بھی بیان تھا اس پر کہ اس وقت تربیت دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے. آپ سب گناہوں کو منع کرے گا نیک والد تو بیٹا سمجھے گا میرا ابا میرا دشمن ہے، یہ دوسرے سب کر رہے ہیں مجھے منع ہے. 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا بیان سنیے، میرے پاس رکھا ہے. میں 3 شاید کلپ ہیں یا 2 کلپ ہیں، اور 2 تحقیق کر کے پھر میں نے بیان کیا ہے. فرمایا کہ تحقیق اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسمارٹ جوش میں اس میں سنوا بھی چکا ہوں. اسمارٹ فون بیچ دو. بچہ دیندار تہجد گزار یہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہے. اچھی نیت سے لیا، آخر میں برباد ہو گئے. ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں اسمارٹ فون میں کچھ فائدے ہیں، جوش ایسا زیادہ، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ دفعہ مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، اس لیے اسمارٹ فون کو بھیج دو. حیا اور شرم شاید لکھا ہے، تنہائی میں جاتی حیا اور شرم ختم ہو جائے گی. غیرت کا نام نہیں لیتا ہوں جس وقت ذات یاد نہیں، اور حضرت مجدد کا ملفوظ مل رہا ہے آپس میں کہ جیسے جیسے حیا اور غیرت ختم ہوگی ویسے ویسے گناہ کرتا رہے گا. فرمایا کہ حیا اور غیرت قریب قریب دین کے تمام شعبوں کی محافظ ہے. پھر تنہائی میں فرمایا شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ختم ہو جائے گی حیا اور شرم. اور کہ آئے دن نیک ابھی ایک صاحب کا آج ہی خط ہے
کہ اب 3 دن سے فجر کی نماز نہیں ہوئی، موبائل میں لگے ہوئے. ابھی ایک صاحب آئے تھے دوسرے ملک سے اور اس میں ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں، تو میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے بتایا 2 چیزیں اور آنے والی ہیں پاکستان میں، ہمارے پاس ان کے ملک میں آ چکی ہیں. میں نام نہیں لوں گا، تجسس ہوگا، اور میں اس کے بعد شاید کوئی بچ سکے گا. ایسی 2 چیزیں آنے والی ہیں، اس کے بعد شاید کوئی گندی فلموں اور اس سے بچ سکے گا. 11 سال کے بیٹے نے باپ کے سامنے اکڑ کی ہے. تیسرا واقعہ ہے قریب میں، میرے ہاتھ نہیں ہے کیا. اور ابھی آپ نے بیان میں بھی سنا ہوگا 13 سال کا لڑکا غالباً ہوگا، اور ہاتھ بھی اوپر کر لیا تھا اس نے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا، اس دن والدین کے حقوق پر بیان ہوا، یہ قریب کے دنوں کی بات ہے. تو مجھے بابا یاد آ رہے تھے، تو پھر میری حالت بھی خراب تھی. میں نے کہا ہمارے تو ماں باپ اب نہیں رہے، آپ تو قدر کر لو، چاہے ماں ہو چاہے ابا ہو. اس طرح کر کے انہوں نے کہا ابھی جا کر معافی مانگو والد صاحب سے، والدہ سے. مجھے پتا نہیں تھا. وہ جب میں گھر جا رہا تھا تو میسج آیا کہ اماں ابا گھر کے افراد سب رو رہے تھے. پھر یہ لڑکا اٹھا، وہ لے کیا ہوا، وہ جا کر باپ کے پیر اپنے سر پر رکھ لیے اور دھاڑے مار کے معافی مانگنے والا تھا. ہر ایک کا تھوڑے یہ ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں. سب گھر والے رو رہے تھے. ویڈیو گیم، کارٹون، معصوم 3-4 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا. اور پھر ایسا کر کہتے ہیں کہ ارے صاحب میرا بیٹا 4 سال کا ہے، ایسے موبائل استعمال کرتا ہے، مجھے بھی نہیں آتی. تو لینے کی ضرورت کیا تھی جب تجھے نہیں آتی ہوتا. اور ان کو مالک بنایا ہوا ہے. میں کہا بھائی 4 سال پلس تو کرو اس میں. ابھی 5 سال کا 4 سال اور پلس کر دو، پھر کیا شروع ہوگا جس کو ابھی اتنا حالت ہے. وہ بس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر، اور زبان پر حضرت فرماتے تھے اللہ کی محبت ہے، دل میں نہیں اتری. دل میں اترے تو اپنے اولاد کے آنسو برداشت کریں. ایک آخری جہاں نے بتایا تھا، ایک خط آیا، لکھا تھا میرا والد صاحب بہت بڑا ظالم ہے. نیچے ظلم کی تفصیل تھی. 14 سال کی عمر. نمبر 1 لڑکیوں کو اسکول میں نہیں پڑھنے دیتا، ظالم ہے باپ. نمبر 2 اسمارٹ فون نہیں دیتا. نمبر 3 لیپ ٹاپ گھر میں نہیں رکھتا. نمبر 4 ٹیلی ویژن بھی گھر میں نہیں رکھتی. دیر سے آنے پر منع کرتا ہے. ابا ظالم